وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 9۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حکومت پورے روئے زمین پر آسانی سے غالب کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ سامعین اکرام، سورہ صف آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ جس نے بھجوایا ہے اپنے رسول کو ہدا کا مطلب یعنی وہ طریقے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و دین الحق، اور دین حق مطلب وہ اصول دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دیگر ادیان پر غالب کر دے، دیگر نظاموں پر۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ کافر جو ہیں، یہ مشرک جو ہیں، ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ آیت جو ہے گزشتہ مفہوم کے ساتھ آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو کتاب اور رسول کی صورت میں بھجوایا ہے۔ کتاب بذات خود روشنی ہے، نور ہے اللہ تعالیٰ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی، یہ بھی روشنی کا ایک مینار ہے، چراغم منیرہ، سراجم منیرہ۔ ہاں، تو اب اللہ تعالیٰ نے، یعنی آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے دین حق اور ہدا، یعنی وہ طریقۂ زندگی جس کو قرآن میں اسوہ حسنہ سے بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو مقصد کیا ہے کہ دیگر ادیان پر اس کا غلبہ ہو، یعنی ایک دین ہو۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے مطلب معنی کا یا تشریح کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنا رسول اور ہدایت، یہ دونوں چیزیں بھجواتا ہے تاکہ حق اور باطل کا امتیاز ہو سکے۔ یعنی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاؤ نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حق اور باطل، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے،
یعنی فرقان مطلب فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا، ایک دین۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی مختلف نظام ہائے حیات ہیں دنیا میں، مختلف لوگ ہیں، مختلف ادیان کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں صرف ایک طرز زندگی ایسا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی مہر لگا دی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جو جس کے ذریعے عمل کر کے، جس پر عمل کر کے انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ تو اللہ تک پہنچنا ہے اور رسائی ہے۔ پھر زمین پر یعنی جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حق باطل سے واضح ہو۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے وہ جانے والا ہے، وہ مٹنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا ہوا؟ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی جو مرکز توحید تھا اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لے کے ایک ایک بت کو یہ کہتے ہوئے کہ جاء الحق وزہق الباطل، وہ گراتے جا، وہ خود بخود گرتا جاتا تھا۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو روشنی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے یہ ایک الگ بات ہے۔ اس آیت کے مختلف پہلو ہیں صاحب نے کہا، میں مرحلہ وار اس پہ بات کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں حق کو، یعنی حق کیا ہے؟ ہدایت خدا بندی، وہ دین اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جس نے بھی دین حق کے علاوہ کوئی اور نظام کو قبول کیا یا ڈھونڈا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیں ایک دین، سچا دین، یہ ہماری ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ دین آتا ہے یا دین لے کے آتا ہے تو حق اور باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں سامعین اکرام کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، لیکن اس میں تحریفات ہوتی رہیں مختلف اوقات میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر بھی یعنی ان کی جو ہے جو انجیل ان پہ نازل ہوئی وہ بھی صحیح حالت میں نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو وہ وقت ایسا تھا کہ اندھیرے تھے، 4 سو اندھیرے تھے، کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، دین حق باقی نہ رہا تھا، لوگوں نے اپنی خواہشات اس میں شامل کر دی تھیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ اور یہ آج کل جو آسمانی کتابیں برائے نام ہیں قرآن کے علاوہ، وہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی اپنے خیال سے انہوں نے لکھی ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں قرآن کے مطابق جو بات ہے اس کی ہم ضرور تصدیق کریں گے۔ تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دین حق جو ہے وہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ روشنی ہیں، روشنی کے مینار ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سراجم منیرہ، آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ اب یہ آ چکا ہے تا قیامت، یہ جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ یہ ذکر، الذکر کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ میرے ہی ہے، میرے ذمہ ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
دیگر عطیان باطل پر یہ غالب ہو۔ تو غالبہ کے دو صورتیں ہیں سامعین کرام، ایک تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی صداقت جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، باقی جو ہیں وہ تو اندھیرے ہیں اور اپنی خواہشات ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین والوں کو غالب کرے۔ دین تو غالب ہے، دیگر ادیان باطل پر ہمارے مذہب کی سچائی جو ہے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب جہاں تک دین والوں کا تعلق ہے تو پھر وہ لوگوں کی مرضی ہے۔ دین تو آج بھی غالب ہے، یعنی قرآن اور حدیث بالکل اپنی اصل شکل میں موجود ہیں آج بھی۔ جو بھی چاہے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو دین تو غالب ہے، دیگر تمام یعنی جو دین پورے کا پورا ہے وہ دیگر مذاہب پر بالکل واضح ہے۔ کوئی کور چشمی سے کام لے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا، بھئی تم نہیں دیکھ رہے تو تم اندھے ہو۔ دوسرا تعلق جو ہے عملی طور پہ غلبے کا ہے۔ تو عملی غلبہ تو اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے قرآن والوں سے کہ جو بھی قرآن والوں کی جماعت ہوگی وہ اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میں نے آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب اگر نیک بندے نہیں ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر تو نہیں کر سکتا، جبر کرنا ہی نہیں چاہتا، لا اکراہ فی الدین ہے، جب دین والے نہیں ہوں گے، قرآن والے نہیں ہوں گے تو پھر باطل ظاہر ہے کہ جب روشنی نہیں ہوگی تو پھر اندھیرے ہوں گے۔ دین اسلام کا ایک بات اب میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ دین اسلام کا غلبہ عملی طور پہ یعنی حکومت، جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے لیے پھر شرائط ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو ایک جماعت ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت ہو اور وہ اپنے نظریے پر استقامت سے کام لے اور ایک جماعت وجود میں آ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد میں کرے گا، اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارا مضمون اگر آپ پڑھیں تو پھر اس میں اگر آخر میں اگر آپ دیکھیں کہ جب حوارین کتنے تھے، عیسیٰ وَإِذْ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ 12 ان کے ساتھی تھے، اس میں سے ایک تو اس نے مخبری کر دی، الگ ہو گیا، تو 11 ساتھی رہ گئے، لیکن 11 ساتھیوں نے اللہ کی دین کی نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب انہوں نے وہ بیڑا اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر مدد کی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے پھر مدد کی اور وہ غالب ہو کر رہے۔ ایک بات آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر ایک جماعت وجود میں آ جائے، چاہے اس کی تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو باطل پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنین کی امداد مجھ پر فرض ہے، لازم ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کروں گا۔ تو تائید ایزدی جو ہے یہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آپ یعنی آپ دیکھیں، تھوڑا سا آپ آگے پیچھے سبق کو دیکھ لیا کریں تو آسانی ہوگی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب۔
آیت نمبر 13 میں اسی ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک تجارت میرے ساتھ کر لو تو میں تمہیں جنت بھی دے دوں گا، اور ایک دوسری چیز جو تم بھی پسند کرتے ہو، تمہیں بھی محبوب ہے کہ اللہ کی امداد اور نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہونے والی فتح قریب، الا ان نصر اللہ قریب، قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو ایک آیت کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو، اس کے معنی اور یعنی ان کے مضامین کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں کہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، حدیث کا مفہوم ہے، قرآن والے جو ہیں وہ غالب ہوں گے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی مدد مشروط ہے جماعت کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیے، لیکن وہاں جماعت نہیں تھی۔ اسلام جماعتی مذہب ہے، جماعت کے طور پہ۔ مثال کے طور پہ جمعہ نہیں پڑھا جاتا تھا ادھر، مکے میں جمعہ فرض ہی نہیں تھا کیونکہ جماعت نہیں تھی۔ جمعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو مسجد جمعہ پہلی بنائی ہے، ابھی مدینے نہیں پہنچے تھے، جمعے کا دن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، وہ اب بھی موجود ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے، مدینے ہجرت کر لی، جماعت بن گئی، لوگوں نے اپنے امیر کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی اور ایک جماعت، ایک نظام قائم ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی مدد کی ہے۔ 13 سال میں نہیں مدد آئی، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، لیکن پھر جب جماعت بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مضامین کو یعنی کوئی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، ورنہ آج جو ہے یعنی دنیا پر اسلام کا غلبہ یہ سالوں کی بات نہیں ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جماعت بنی، اس نے کوشش شروع کر دی، اللہ اس جماعت کو کی مدد کرے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ یہ تو ہو سکتا ہے آپ مجھے کسی، یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، کسی مجذوب کی بڑھ قرار دیں، لیکن یہ قرآن کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج بھی مسلمان اکٹھے ہو گئے، ایک جماعت بنا لی اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین پر کاربند ہو گئے، ہم لوگ ایک جماعتی نظام قائم ہو گیا، خواہ ایک ملک ہو، چھوٹا سا ٹکڑا ہو، لیکن وہ ایک جماعت وجود میں آئے، اس کا ایک امیر ہو اور جماعتی نظام ہو، اس میں ایک امیر ہو، جماعت ہو، اس کا امیر ہو، اس کی اطاعت ہو، تو پھر یہ وہ شرائط ہیں کہ ان شرائط کے تحت جماعت کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، مخالفین پر نصرت عطا کرے گا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، دوسری چیز جو تم چاہتے ہو، ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہر مسلمان مخلص مومن یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں یہ اللہ کی دعوت کونے کونے تک پھیل جائے اور دنیا میں اللہ کا نظام غالب ہو جائے۔ یعنی مومن جو ہے وہ اقتدار کا خواہش مند نہیں ہوتا، مال و متاع کا خواہش مند نہیں ہوتا، وہ اللہ کے دین کی سرفرازی چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ اللہ کا دین جو ہے وَكَلَمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی امداد اور فتح جو ہے وہ قریب ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ
دیکھیں ہم نے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا دار بن گئے ہیں، دنیا والے بن گئے ہیں. اگر اللہ والے ہم اگر اپنے آپ کو کنورٹ کر دیں طالبان مولا میں، اللہ کے چاہنے والوں میں، اللہ کی رضا کے طلبگار لوگوں میں ایک جماعت بنا لیں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی امداد جو ہے وہ آئے گی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک شعر بھی، آج تو شعر بہت ہو گئے، بہرحال میں آپ کو ایک اور شعر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے، میرے خیال سے مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے یہ. وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو بہرحال دیکھیں میں آپ کو ایک جذبہ دلا رہا ہوں، ایک امنگ دلا رہا ہوں، ایک خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اس میں کوئی یعنی اللہ کی مدد. دیکھیں میں قرآن کی ایک آیت، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آئی سمجھ آپ کو؟ بس میں تو میرے تو کہنا مطلب وہ ہے بنتا ہے، باقی تو مطلب آپ سب کی مرضی ہے، سب لوگ اپنی اپنی قبر میں جائیں گے. لیکن میں نے حق اپنا ادا کر دیا کہ دنیا پر غلبہ یہ دنیا اللہ کی ہے. اس وقت بھی حکومت دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اب اگر اللہ کے نظام کو ہم غالب کرنا چاہتے ہیں دنیا پہ تو اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے. اس کے لیے امیر کی اطاعت کی ضرورت ہے. جماعتی طور پہ اگر ایک جماعت وجود میں آ جائے اسلام کی، مومنوں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن سے سچا کو ہم جھوٹے ہیں اور قرآن سچا ہے. ہمیں تو یہ بات جھوٹ لگتی ہے کہ بھئی امریکہ پہ کیسے آپ امریکہ کو کیسے فتح کر لیں گے، روس کو کس طرح آپ شکست دے دیں گے، جاپان کو یا انڈیا کو یا ادھر ادھر. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی جو اصل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس وقت بھی بادشاہی حقیقت میں اللہ کی ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے اپنے مومنانہ کردار کو بھلا دیا ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اور اس وقت دنیا ہی ہمارا مطلوب، محبوب، مقصود ہے، بن گئی ہے. تو پھر تو آپ اللہ والے نہیں ہیں، آپ برائے نام مسلمان ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، آج وہی وقت ہے کہ ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ قرآن کا صرف نام رہ جائے گا، اور نہیں، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ. قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. آج بالکل 100% وہ پیشن گوئی درست ہے کہ آج صرف قرآن کو ہم ایک رسم الخط کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اس کے الفاظ کو پڑھنا ہم لازمی تصور کرتے ہیں. بعض لوگ جو یعنی ناظرہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے، آپ اندھیرے میں ہو، اس سے روشنی لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب آپ کو روشنی مل گئی تو ایک جماعت بنا کے آپ دنیا پر غالب آ جاؤ. تو بہرحال وہ یہ ساری باتیں ہیں، اور میں نے آپ کو بالکل ترتیب سے اس کے علاوہ بھی سامنے کرام قرآن میں یہ سارا مضمون بالکل واضح ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مؤمن ہو. تو ایک دفعہ میں یہ تلاوت پڑھتا ہوں، وَالَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یعنی میں اپنے طور پہ پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی نقطہ رہ تو نہیں گیا. وَالَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھجوائے اپنے رسول کو، بالہدا ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کے. اس کی میں نے تشریح کر دی آپ کو. لیظہرہ علی الدین کلہ،
اس کے دو پہلو ہیں، دو معنی ہیں، اور دونوں میں نے آپ کو بیان کر دیے تاکہ دیگر ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ سنا دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھجوایا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ It is he who sent his messenger with the guidance and the true religion to make it prevail over all religions, even though the idolaters dislike it۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔